میرے عزیزوں، ہماری زندگیوں میں جو مشکلات کے پہاڑ ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو حالات ہیں، ایسی باتیں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں سب کو کوئی نہ کوئی معجزہ چاہیے، کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، اور کبھی یوں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، اور میرے عزیزوں خدا جو ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ جب ہم خدا کی نظر سے دیکھیں گے تو سب کچھ ممکن ہے، اور جو پہاڑ ہے وہ بھی میدان ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، چند ایک حوالہ جات ہیں، ہم مل کر پڑھیں گے، لیکن ایک آیت ہے احبار کی کتاب میں، وہاں پہ لکھا ہے کہ مذبح پر آگ جو ہے ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ ہاللیلویہ۔ تو جو آگ ہے ہمیشہ جلتی رہے۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں جو اعمال کی کتاب ہے، اس ساری کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کے شاگرد تھے انہوں نے خداوند کے کام کو جاری رکھا، اور جو خاص بات سب شاگردوں میں پائی جاتی تھی، جو جذبہ تھا، جو جنون تھا انجیل کا پیغام سنانے کے لیے، اور جس طور سے انہوں نے خداوند کے لیے قربانیاں دیں، مار کھائی، اور اس خداوند کی بادشاہت کے کام کو وسعت دی، اس کے پیچھے تھا یسوع مسیح کا جی اٹھنا اور پھر پاک روح کی معموری۔ تو ایک سٹڈی میں پڑھ رہا تھا کہ جو ہمارا ریولیشن ہے اس کے امپیکٹ کو کیسے ہم برقرار رکھ سکتے ہیں، کیسے یہ جو مذبح پر آگ ہے اس کو جلتا رکھا جائے، ہماری جو کوشش ہونی چاہیے کبھی بجھنے نہ پائے۔ تو چند ایک باتیں ہیں ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر ہم اپنے سر کو جھکائیں اور ہم دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس موقع کے لیے، تیرے پیارے لوگوں کے لیے۔ تیرا مسا مجھ پر آئے، تیرا مسا تیرے لوگوں پر آئے۔ خدا پاک روح، آج جب ہم تیری آواز کو سنتے ہیں، فضل کر کہ جب ہم تیرے کلام کو سنیں اس کو اپنے دلوں میں بسنے دیں، اور خداوند تیری راہوں پر چلیں اور اپنی زندگیوں سے تیرے نام کو جلال دیں، یسوع کے نام میں آمین۔ آمین آمین۔ پریز گاڈ۔ میں جانتا ہوں جتنے آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، خدا کے روح نے آپ کے ساتھ کلام کیا، مکاشفہ دیا، انسائٹ دی، اور جب خدا کا روح ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے ہمارے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جنون ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے ابھی گیت گا رہے تھے کہ جو خداوند کے دیوانے ہیں وہ پہاڑوں پر رہتے ہیں، بستے ہیں، اور پھر نہ صرف بستے ہیں بلکہ ان پہ ان کا قبضہ بھی ہوتا ہے اور ان کے تابع ہوتے ہیں، اور یہ جو پہاڑ ہیں خدا کے جو دیوانے ہیں ان کے تابع ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو جب ہم کو مکاشفہ ملتا ہے ایسی ہماری حالت ہوتی ہے کہ ہم ابھی ساری دنیا کو فتح کر لیں گے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے کیا وہ جو جذبہ ہے، وہ جو جنون ہے، وہ جو آگ ہے، وہ جو مکاشفہ اس کی شدت ہے، کیا وہ ہماری زندگیوں میں برقرار رہتی ہے؟ آئے ہم دیکھیں خدا کے پاک کلام میں سے یشوع کی کتاب اور اس کا 14 باب۔ ہاللیلویہ۔ تو جب یہ بھائی گیت گا رہے تھے تو یوں لگا کہ یہ جو کلام کا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں، یہ کلام خداوند کی طرف سے ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ تیار ہیں؟ اور ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں یشوع 14 باب اور اس کی 6 آیت سے،
یہاں پہ لکھا ہے کہ تب بنی یہودا جلجال میں یشوع کے پاس آئے اور کنزی یفنا کے بیٹے کالب نے اس سے کہا تجھے معلوم ہے کہ خداوند نے مرد خدا موسیٰ سے میری اور تیری بابت قادس برنی میں کیا کہا تھا جب خداوند کے بندہ موسیٰ نے قادس برنی سے مجھ کو اس ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا اس وقت میں 40 برس کا تھا اور میں نے اس کو وہی خبر لا کر دی جو میرے دل میں تھی تو بھی میرے بھائیوں نے جو میرے ساتھ گئے تھے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا لیکن میں نے خداوند اپنے خدا کی پوری پیروی کی تب موسیٰ نے اس دن قسم کھا کر کہا جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے بیٹوں کی میراث ٹھہرے گی کیونکہ تو نے خداوند میرے خدا کی پوری پیروی کی۔ اب میرے عزیزو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو میرے دل میں تھی وہی بات جو تھی اسی کی خبر میں نے دی۔ اب جو خداوند ہم کو مکاشفہ دیتا ہے وہ ہمارے دل میں رچ بس جاتا ہے، وہ ہماری روح کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو کیا ہم اس مکاشفے کو اس کی ہم پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو اپ کرتے ہیں، اس کو برقرار رکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ نہیں؟ کیونکہ خداوند جو ہے جو کچھ وہ ہم کو بخشتا ہے، جو کچھ مکاشفہ ہم کو دیا جاتا ہے اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ ہاللیلویا۔ اور یہ بڑا ضروری ہے، کہنے لگا کہ جو کچھ اور میں نے اس کو وہی خبر لا کر دی جو میرے دل میں تھی۔ اب آپ کے دل کے ساتھ آپ کی روح کے ساتھ خداوند کلام کرتا ہے، اور جو کلام کرتا ہے اور پھر ہم نے اس کے ساتھ وفادار بھی رہنا ہے۔ اور پھر یہاں پہ اس کے ساتھ وعدہ بھی کیا گیا کہ جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے بیٹوں کی میراث ٹھہرے گی۔ اب ایک اور جگہ پہ بھی خداوند نے کہا کہ یشوع سے کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ زمین تیری ہو جائے گی۔ اب یہ ایک فزیکل ٹچ تھا، لیکن ہم نے روحانی طور سے جب ہم نے ایمان رکھنا ہے، جب ہم ایمان رکھتے ہیں کسی بات کے لیے اور اس میں ہم قائم رہتے ہیں تو خداوند ہمیں بریک تھرو دیتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس عورت کے تعلق سے جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، لیکن اب وہ جب یسوع کے پاس آتی ہے تو وہاں پر بہت سے لوگ جو تھے یسوع کو چھو رہے تھے، بھیڑ اس پہ گری پڑتی تھی، لیکن اس عورت نے جب آ کر چھوا تو خداوند ٹھہر گیا۔ تو وہ کہنے لگا کس نے مجھ کو چھوا ہے؟ تو شاگرد کہنے لگے کہ خداوند تجھ پر بھیڑ جو ہے وہ گری پڑتی ہے، لیکن یہ جو چھونا تھا، یہ جو ٹچ تھا، یہ ایمان کا تھا، اور خداوند ٹھہر گیا اور اس میں سے قوت نکلی، اس عورت کو شفا ملی۔ اور آج بھی میرے عزیزو جب ہم ایمان کی دعا کرتے ہیں، خداوند کو ٹچ کرتے ہیں، اور جیسے اس عورت نے کیا، اور جب ہم ایمان سے جو کچھ خداوند سے مانگتے ہیں وہ ہم کو ملتا ہے، لیکن ہم نے اس ایمان میں قائم رہنا ہے۔ اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں 10ویں آیت میں جو کالب ہے وہ کہتا ہے اور اب دیکھ جب سے خداوند نے یہ بات موسیٰ سے کہی تب سے ان 45 برسوں تک جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، خداوند نے مجھے اپنے قول کے مطابق جیتا رکھا، اور اب دیکھ میں آج کے دن 85 برس کا ہوں، اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا،
اور جنگ کے لیے باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسے ہی اب بھی ہے. ہاللیلویا. اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے ہیں جنہوں نے 10 سال پہلے خدا ان کو زندگی دی، یا 20 سال پہلے، یا 30 سال پہلے، یا 40 سال پہلے، اور وہ جو خدا نے آپ کے ساتھ کلام کیا تھا، مکاشفے دیے تھے، آپ نے اپنی ڈائریز میں یا شاید بائبل میں بھی لکھے ہوں، آپ میں سے کتنے ہیں جو آپ اس میں وفادار رہے؟ وہ جذبہ، وہ جنون، وہ قوت، وہ ایمان، وہ جو آگ ہے، جیسے لکھا ہے کہ مذبح پر جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے، وہ جو مکاشفے کی آگ تھی، کیا ابھی بھی وہ جل رہی ہے؟ ہلو، آپ موجود ہیں؟ سن رہے ہیں آپ؟ ہاللیلویا. تو یہ کہنے لگا جیسا میں اس وقت تھا آج بھی ویسا ہی ہوں. یہاں پہ آج اور اب کا ذکر کیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں آپ سب میرے پیچھے بولے، آج اور اب. آج نجات کا دن ہے، اب قبولیت کا وقت ہے. اور یہاں پہ یہ کہتا ہے جو 11ویں آیت ہے، کہتا ہے کہ آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت پڑھی ہے یہی ہمارے لیے کافی ہے. اگر ہم ابھی دعا کر لیں تو عبادت ختم کر سکتے ہیں. یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ آج کے دن میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ 40 سال جو بیابان میں رہے، کئی دفعہ انہوں نے بت پرستی کی، کئی دفعہ انہوں نے نافرمانی کی، کئی دفعہ وہاں پہ جلانے والے سانپ آئے، بہت دفعہ جو سرکشی تھی وہ کی گئی، لیکن یہ وفادار رہا. یشوع اور کالب یہ دونوں ملک کنعان میں داخل ہوئے، باقی سب لوگ مر گئے. میرے عزیزو، یہ ہے ایمان جو مکاشفہ خدا ہم کو دیتا ہے. کیا اس مکاشفے کی آگ اب بھی جلتی ہے؟ ہاللیلویا. آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا. جنگ کے لیے باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے. میں بڑا خوش ہوا جب انکل کہنے لگے کہ انہوں نے کچھ کہا تھا کہ میں اس وقت جوان تھا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اپنی اسپرٹ میں آپ اب بھی جوان ہیں. ہاللیلویا. تو یہ جو بدن ہے یہ ظاہری طور سے ڈھلتا جاتا ہے، لیکن جو ہماری اسپرٹ ہے وہ جوان رہنی چاہیے. وہ ایمان جو ہے وہ تازہ رہنا چاہیے، وہ آگ جو ہے وہ جلتی رہنی چاہیے. تو یہاں پر کہنے لگا سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خدا نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے. یہ پہاڑی جو ہے پہاڑ ہے انگلش میں، کہ یہ پہاڑ جس کا ذکر خدا نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے، کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ اناکیم وہاں بستے ہیں، وہاں کے شہر بڑے اور فصیلدار ہیں. یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق نکال دوں. خدا جو ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. جو باتیں ہم کو ناممکن لگتی، اب انسانی طور سے دیکھا جائے یہاں پر اس پہاڑ پر قبضہ کرنا ناممکن تھا، کیونکہ یہاں پہ بڑے قادور لوگ تھے، بڑے جبار تھے، اناکیم کی اولاد تھی. لیکن اس کا ایمان جو تھا وہ خدا کی نظر سے سب کچھ دیکھتا تھا. میرے عزیزو، ہماری زندگیوں میں جو مشکلات کے پہاڑ ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو حالات ہیں، ایسی باتیں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں سب کو کوئی نہ کوئی معجزہ چاہیے.
کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، اور کبھی یوں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، اور میرے عزیزو خدا جو ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ جب ہم خدا کی نظر سے دیکھیں گے تو سب کچھ ممکن ہے، اور جو پہاڑ ہے وہ بھی میدان ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو ہم نے یہ گیت جو تھا کیا گایا؟ جو پہاڑوں پر ہاللیلویا۔ تو کسی نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، جو مسیحی ہیں وہ جھوٹ وہ گاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب اسے چرچ آئیے تو ہم گائیں جی پہاڑوں پہ بستے ہیں یا رہتے ہیں؟ ہنستے ہیں، پہاڑوں پہ ہنستے ہیں، اور یا دوسرے لفظوں میں کہ ان پہ قابض ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب ہم چرچ میں آئیں تو بڑے جوش کے ساتھ گئے، جب گھر جائیں کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، نیگیٹو باتیں، یوں لگتا ہے جیسے ہم روحانی طور سے یتیم ہیں، ہمارا باپ نہیں ہے۔ خدا جو ہے وہ قادر مطلق نہیں ہے، اور یسوع جو ہے اس نے ابلیس کو شکست نہیں دی۔ یہ ہمارا رد عمل ہوتا ہے جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ پہاڑ مجھ کو دے دے، میں اس پہ قبضہ کروں گا، میں اناکیم کو جو وہاں پہ بستے ہیں ان کو شکست دوں گا۔ تب یشوا نے یفنا کے بیٹے کالب کو دعا دی اور اس کو حبرون میراث کے طور پر دے دیا۔ میرے عزیزو، یہ یہاں پر 85 برس کا تھا۔ خدا نے آپ کے ساتھ کیا کلام کیا ہے؟ آپ کی جو زندگی زمین پر ہے، خدا نے آپ کو کیا ویژن دی ہے، کیا آپ کی میراث ہے؟ جب آپ خداوند کی حضوری میں حاضر ہوں گے، جمع ہوں گے، تو لکھا ہے کہ اپنے آپ کو ایسے کام کرنے والی کی طرح پیش کر کہ تجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ جب میں ایسے بولتا نا تو اچھا اس کو کمپلیٹ کیا کرے۔ اپنے آپ کو ایسے کام کرنے والی کی طرح پیش کر کہ تجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اب یہ 85 برس کا تھا، لیکن موسیٰ نے اس کے ساتھ کلام کیا تھا کہ جب تو جائے گا اور اس پہاڑ پہ قبضہ کرے گا، یہ میراث تیری ہے۔ میرے عزیزو، جو آپ کے دل کی مرادیں ہیں، جو آپ کے خواب ہیں، جو آپ کے موضوعات ہیں، ضرور ہے کہ وہ اس زمینی زندگی میں پورے ہوں۔ اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ یہ کثرت کی زندگی زمینی زندگی ہے۔ آسمان پر سب کچھ ہے، زمین پر ہے، اور اس کے لیے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے۔ اب یہ جو کالب تھا، جیسے وہ کہتا ہے میں 45 سال پہلے تھا جب 40 برس کا تھا، آج بھی میں ویسا ہی ہوں، آج بھی میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، میری قوت ویسی ہی ہے، میرا ایمان ویسا ہی ہے۔ یہ نہیں کہ جب آپ چرچ میں آتے ہیں آپ کا ایمان بڑا زبردست ہو، پرستش کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں، اور جب آپ گھر چلے جائیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر وقت ہر طرح سے دعا کرتے رہو، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اس کا۔ جب ہم پڑھتے ہیں یعقوب کے خط میں کہ جو آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں کامیاب ہوگا، برکت پائے گا، کیونکہ وہ جو کچھ سنتا ہے اس کو سن کر بھولتا نہیں ہے۔ تو ہم نے میڈیٹیٹ کرنا ہے، ہم نے دعا کرنی ہے، اور پھر جب ہم دعا کریں گے، میڈیٹیٹ کریں گے خدا کے کلام پر، خدا کا کلام ہماری روح کا حصہ بن جائے گا، تو یشوا جو ہے وہ کہتا ہے۔ اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے ایماندار ہیں، جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے،
اپنا خواب، اپنے دل کی مراد یا کچھ چیز لے کر، اور یوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن سی بات کر رہا ہے، آپ نے اس کو یشوع کی طرح دعا دینی ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ نہیں کہنا کہ بھئی تیرے پاس پیسے کتنے ہیں، وہ تو اینے جوگا ہے، وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ نہیں، سمجھ لگی؟ تو جب کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو بڑی بات کرتا ہے نا، ہم کئی دفعہ اس کو نہیں کہتے لیکن دل میں سوچتے ہیں یار ادھر دماغ تو نہیں خراب، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، چپ بیٹھے جو دسو۔ تو یشوع نے کیا کیا؟ یشوع نے اس کو دعا دی اور اس کو ہیبرون میراث کے طور پر دے دیا۔ سو اس نے اس وقت سے آج تک کنزی یفنا کے بیٹے کالب کی میراث ہے۔ سو ہیبرون اس وقت سے آج تک کنزی یفنا کے بیٹے کالب کی میراث ہے، اس لیے کہ اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی۔ اس کا جو ایمان تھا اس کی شدت میں کمی نہ آئی۔ آئے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں تو لوکا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں اس کا پہلا باب، اب یہاں پہ جو زکریا تھا اور اس کی بیوی، ہم پڑھتے ہیں یہ پہلا باب اس کی 6 آیت میں کہ وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ اب یہ جب اس کی باری آئی خوشبو جلانے کے لیے خداوند کے مقدس میں، تو جب یہ وہاں پہ گیا، اب یہ جوان تھے، اب بوڑھے ہو چکے تھے، اور انہوں نے دعا کی تھی کہ ہم کو بیٹا ملے۔ اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ مقدس میں خوشبو جلا رہا تھا تو لکھا ہے 11ویں آیت میں کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دائنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا۔ زکریا دیکھ کر گھبرایا، اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتہ نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، تیرے لیے تیری بیوی الشبہ کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، وہ تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا، اور والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے، کہ ایسے لوگ those who are prepared for the Lord، کہ خداوند کے لیے جو لوگ تیار ہیں، اس کی خدمت کے لیے جو تیار ہیں، ایسے لوگوں کو تیار کرے۔ اب خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے، خداوند نے ہم میں سے ایک ایک بلایا ہے، اور جو کچھ خدا نے ہم کو بخشا ہے ہم نے لوگوں کو تیار کرنا ہے تاکہ اس کی دوسری آمد کے لیے تیار ہو۔ لیکن جو خاص بات میں یہاں پہ کہنے لگا ہوں یہ ہے کہ جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ تیری دعا سن لی گئی ہے۔ تو شروع میں نے کہا تھا آج اور اب، آج نجات کا دن ہے، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اور کالب نے کیا کہا کہ آج بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس وقت تھا، کہتا ہے آج بھی، اب بھی میں ویسا ہی ہوں۔ اور یہ جو زکریا تھا جب فرشتہ آ کے اس کو کہتا ہے نا کہ تیری دعا سن لی گئی، تو زکریا صاحب آگے سے پتہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ترجمہ یہ 18ویں آیت میں لکھا ہے
زکریا نے فرشتہ سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ ایک ترجمہ ہے کہ اب میں بوڑھا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تو کیا ثبوت دیتا ہے کہ میں جانوں کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے سچ ہے۔ اب اس کو کہا گیا کہ تیری دعا، اب جب آپ کی دعا سن لی گئی ہے تو آپ کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب میں بوڑھا ہوں، اب یہ مشکل ہے، اب ایسے ہو نہیں سکتا۔ اب آپ کی روحانی حالت کیا ہے؟ اب وہ جو آپ کو مکاشفہ ملا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ اب وہ جو آگ ہے مذبح پر جل رہی ہے کہ نہیں؟ کیا وہ بجھ گئی ہے؟ ابھی زبور 95 آپ نے پڑھا تھا، وہاں پہ پادری صاحب نے ایک آیت پڑھی، آج جب تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو۔ اب یہ جو زکریا تھا بہت وقت گزر گیا تھا، پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے امید کے بر آنے کی تاخیر میں دل بیمار ہو جاتا ہے۔ تو جب ہماری جو امید ہے، دعا ہے، دل کی مراد ہے، جب اس میں تاخیر ہو جائے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں، ڈسکرج ہو جاتے ہیں، تو جب پھر سخت بھی ہو جاتے ہیں۔ جب وقت گزرتا جاتا ہے تو ہم بالکل سخت ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ایسے ہو نہیں سکتا۔ تو خدا کیا کہتا ہے؟ آج جب تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو۔ کیا آج ہمارے دل سخت ہیں یا نرم ہیں؟ جب کلام کا بیج بویا جاتا ہے، کیا کلام کے بیج کو ہمارے دلوں میں جگہ ملتی ہے؟ ہلو، ہاں جی، سن رہے ہیں آپ؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ کیا ثبوت ہے؟ اب جو فرشتہ تھا کہ میں کہنے لگا میں خداوند کی حضوری میں کھڑا رہتا ہوں، اور تو نے یہ بات کہی ہے، تیرا منہ بند رہے گا۔ اس کا منہ اس لیے بند کیا گیا تھا تاکہ وہ کہیں نیگیٹو باتیں نہ کرے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا تو وہ، اگر تو اس پہاڑ سے کہے کہ سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے، جو کہتا ہے وہ۔ ہم چرچ میں آ کے، گھر میں آ کے، دعائیا میٹنگ میں دعا تو کر لیتے ہیں، جب کوئی آ کے ہمیں پوچھتا ہے جی آپ کا کیا حال ہے، جی کہتے ہیں جی اتھے ان جی درد ہو رہی ہے۔ ہاں جی، ایسے کرتے ہیں نا، وہ جو دعا کی ہوتی ہے نا ایمان، اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم نے اس کو ہم نے، جیسے ہم پڑھتے ہیں رومیوں کے خط میں کہ جو ابراہیم تھا اس نے اپنے مردہ سے بدن پر لحاظ نہ کیا، بلکہ اس نے ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی شکر گزاری کی۔ ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، ڈاکٹرز کی رپورٹ کو نہیں دیکھنا، ہم کیا فیل کرتے ہیں، ہم نے دیکھنا کہ کلام کیا کہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے ایمان میں مضبوط ہو کر خداوند کی شکر گزاری کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا، جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، جس نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، جس نے وعدہ کیا ہے اس نے اس قدر محبت کی ہے کہ اس نے اپنی جان صلیب پر دے دی، اور لکھا ہے کہ جب اس نے بیٹے ہی کا دریغ کیا تو اس کے ساتھ باقی چیزیں ہم کو۔ آپ بائبل بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب میں بولتا نا اس کو کمپلیٹ کیا کرے، تو باقی چیزیں ہم کو کیوں کر نہ دے گا؟ ہاللیلویہ۔ تو پھر ہم مختصر، جب یسوع مسیح آتا ہے، 11واں باب ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں، اور
4 दिन हो गए लाजर को मरे, तो वहाँ पे जब खुदावंद यीशु मसीह आता है, 21 आयत से हम पढ़ते हैं, मरथा ने यीशु से कहा, खुदावंद अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। कहती कि अब भी मैं जानती हूँ जो कुछ तू खुदावंद से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उसे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मरथा ने उससे कहा, मैं जानती हूँ क़यामत में आखिरी दिन। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो, और जो मुझ पर ईमान लाता है। अब वो जो मरथा थी वो माजी की बात करती, कहती अगर तू यहां पर होता। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। तो फिर वो कहने लगी, हाँ क़यामत के दिन वो जी उठेगा। अब वो माजी की बात करती है, फिर वो फ्यूचर की बात करती है। तो यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। ही इज द ग्रेट आई एम। और ईमान क्या है? अब ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से कब, ईमान कब है? अब। नाउ फेथ इज, अब ईमान है। हालेलुया। कालब ने क्या कहा? जैसे मैं उस वक्त था आज भी मैं वैसा, अब भी मैं वैसा ही हूं। अब भी मेरा ईमान वैसा ही है। मज़बा पर आग हमेशा जलती रहे, कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। ना तो हमने अपने दिलों को सख्त करना है, ना हमने माजी की बात करनी है, ना हमने फ्यूचर की बात करनी है। कई दफ़ा खुदावंद हमको बरकत देने को होता है, हमारी ज़िंदगी में मौजा करने को होता है। हम पढ़ते हैं सहीफ़ों में लिखा है कि खुदा कहता है, मैं इफ्राइम को बरकत देने ही को था कि उनकी बदकिरदारी मेरे सामने आ गई। तो फिर हम गिनती की किताब में पढ़ते हैं कि जब कालब और यशवा गए, इन्होंने अच्छी रिपोर्ट दी, और जो 10 थे उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दी। तो खुदा ने कहा, ये कब तक मेरी तौहीन करेंगे? जब हम कलाम का यकीन नहीं ना करते, यीशु की सलीब का, उसके जी उठने का, उसकी भारी कीमत का, तो हम खुदा की तौहीन करते हैं। कालब ने क्या कहा कि आज भी मैं वैसा ही हूं जैसे उस वक्त था।